سورہ بقرہ سے آیت نمبر 254 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان پر سب سے زیادہ مشکل جو چیز ہوتی ہے وہ جان اور مال کی قربانی ہوتی ہے، اور عموماً شرعی جو احکامات ہیں، شریعت کے احکامات، ان کا تعلق جانی قربانی اور مالی قربانی کے ساتھ ہے، اور جب تک بندہ قربانی پیش نہ کرے اس وقت تک دین کے اخلاص کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کتنا مخلص ہے۔ بندہ جج ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نہ مال کی قربانی دے سک رہا ہے اور نہ ہی جان کی قربانی دے سک رہا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کی یہ فطرت ہے، طبیعت ہے کہ وہ جب کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اس اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے، انسان کا مزاج ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کس میں پھنسا ہوا ہے؟ مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک تو دنیاوی مشکل ہے محترمہ، جس میں یہ سارا کچھ چل جاتا ہے کہ ہم اپنا مال دے کر، سفارش کر کے، کسی سے ہیلپ لے کر اس مشکل سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک مشکل اس دنیا کے بعد کی زندگی میں ہے، لیکن اس میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی یہ بات ذکر کر دی کہ مال کو سینت کر نہ رکھو، بچا کر نہ رکھو، اس دن سے آنے سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، کیونکہ کل جب مشکل بنے گی تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ مجھے نجات مل جائے، میں بچ جاؤں، لیکن اس وقت بچ نہیں سکے گا۔ ترجمہ دیکھیں پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو۔ انفقوا اس کا مادہ نفق ہے، نون فا قاف، نفق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ ویسے اس کا لغوی معنی ہے سوراخ، یعنی جس جیب کے اندر سوراخ ہو اس جیب میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے، اس کے اندر باقی نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ خرچ کرتے رہو، نکالتے رہو گے تو تمہارا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ انفقوا، خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، آگے تصور دیا جا رہا ہے، رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ اگر تم خرچ کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ ہم اپنے میں سے خرچ کر رہے ہیں، بلکہ اصل چیز کس میں سے کر رہے ہو؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کر رہے ہو، تمہارا تھا ہی نہیں۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی، یہ کہ آئے تمہارے پاس، یوم، دن، ایک ایسا دن، لا بیع، نہیں ہے خرید و فروخت، فیہ، جس میں، اس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا، اور نہ ہی، خلۃ، کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون، اور کافر لوگ ہی، ہم الظالمون، ظالم ہیں، کیونکہ کافر لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کم ہی خرچ کرتے ہیں، اور مال کی جو بخیلی ہے یہ بندے کو کفر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل، اس سے قبل کے، ان یاتی، آئے تمہارے پاس، یوم، دن، لا بیع، نہیں ہے خرید و فروخت، فیہ، جس میں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون، اور کافر، ہم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، پہلی بات تو یہاں پر جو سمجھنے والی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو ہمیں اپنے
کانوں کو کھڑا کر لینا چاہیے، دل کی پھٹیوں کو صاف کر لینا چاہیے، دماغ کی پھٹیوں کو صاف کر لینا چاہیے، اور پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس آیت کو سننا پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں یا تو اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہوگا یا پھر کسی بات سے منع کر رہا ہوگا، روک رہا ہوگا۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ روکا جا رہا ہے، ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، حکم دیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے، کس بات کا؟ خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا انفقوا، اور اس کا مادہ میں نے آپ کو بتا دیا، نفق نون فا قاف، جس کا مطلب ہوتا ہے سوراخ، سرنگ، اور جس بندے کے مال کو بالکل سیل کر دیا گیا ہے، ایئر ٹائٹ ہے، یعنی کنجوسی اور بخیلی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، محترم بھائیو، وہ اس کا مال محفوظ تو پڑا ہے لیکن اس کے لیے وبال جان بن رہا ہے۔ اور جس نے اس مال کا منہ کھول رکھا ہے، اس میں سے یعنی سوراخ اور سرنگ جو میں نے معنی بتایا ہے آپ کے سامنے، یعنی مراد کیا ہے کہ اس نے اپنے مال کو کھلا رکھا ہوا ہے، اس کا منہ تجوری کا کھول رکھا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا، اور سخی محترم بھائیو وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سخی کبھی کنگال نہیں ہوتا، سخی کا خزانہ جو ہوتا ہے وہ غیب کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ترتیب تھوڑی سی چل رہی ہے، ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 244 نمبر آیت کے اندر فرمایا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑائی کرو۔ اس کے بعد حکم آیا تھا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ پیچھے پڑھ کر آئے نا ہم، قرض حسنہ، ہاں جی، اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 70 دے دے، 700 گنا دے دے، اس سے بڑھا کر دے دے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے طالوت کا واقعہ ذکر کر کے جان کی قربانی کا ذکر فرمایا کہ وہ بچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو موت نے آ پکڑا، اور طالوت جس کے مقرر کیے جانے کی درخواست بنی اسرائیل کے اس گروہ نے خود کی تھی، ان میں سے بھی بعض لوگ موت سے ڈر گئے۔ یعنی اب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، مال کی قربانی بھی اور جان کی قربانی بھی، دونوں کیا چل رہی ہیں؟ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو طالوت کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے یہ ترغیب دی ہے کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست سسٹم اس کا بنایا ہے کہ جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسی قدر مال کیا ہے؟ بڑھتا چلا رہے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے 100 تھے میرے پاس، میں نے 10 کسی کو دے دیے تو میرے پاس کتنے رہ گئے؟ 90 رہ گئے۔ حالانکہ محترم بھائیو، ہاں دیکھنے میں تو یہ 90 ہی رہے ہیں، لیکن ان 90 کا استعمال اللہ رب العالمین ایسی جگہ پر کروائے گا اور ایسی پھٹیکوں سے بندے کو بچا لے گا۔ بہت ساری پھٹیکاں مطلب پہ جاتی ہیں نا، ہیں جی، اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہ جو چٹیاں چپٹیاں بندے کو پڑ جاتی ہیں، بندے پیسے ادھر لگ جاندے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا۔ اور دیکھیں نا صدقہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، چٹیاں شٹیاں، یعنی ان سب کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹال دیتا ہے۔ اسی چٹی بھر لیں گے، رشوت بھر لیں گے، ہاں جی محترم بھائیو، اور کسی طریقے سے ہم سے لوگ پیسے نکلوا لیں تو نکلوا لیں، لیکن اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، من قبل ان یاتی، ہاں جی تم کو رزق دیا، اس سے مراد کیا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ حقیقت میں کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجوں میں شامل کر دیتا، پھر ہم کیا کر لیتے ہیں جی؟ پھر ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوتے،
آج اللہ نے اگر ہمیں دینے والا ہاتھ دیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی خوشی سے اس کو ادا کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کلا ہمارے اوپر وہ وقت آ جائے کہ ہم لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوں اور پھر محتاجی اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہو۔ لہٰذا آج جو ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے، خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے اللہ کی رضامندی کا حصول بھی یقینی بنایا جائے اور آخرت کی کامیابی بھی یقینی بنائی جائے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھیں انسان دنیاوی اسباب و وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ کے سامنے جانے والا ہے، نہ وہاں پر مال کام آئے گا، نہ وہاں پر دوستی کام آئے گی، نہ ہی وہاں پر محتمائی سفارش کام آئے گی۔ لا بیع فی، نہ کوئی تجارت ہوگی خرید و فروخت، یعنی مالی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر نہیں چل سکتا جیسا کہ یہاں پر دنیا کے اندر چلتا ہے۔ خلت جو ہے یہ خلت سے ہے اور خلت خلیل سے ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جگری دوست کو۔ کسے کہتے ہیں؟ جگری دوست، یعنی جگری دوست سے جگری دوست بھی وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ بہت کلوز، بہت اچھا دوست جو دنیا کے اندر ہماری ہر قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ سفارش، اچھا دنیا کے اندر ہمارے جو کام اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس انداز سے ہوتے ہیں؟ مال خرچ کر دیتے ہیں اس کے اوپر، ہے نہیں، چلیں ناجائز ہی کہہ لیں، اگر کام کروانے کے لیے مال خرچ تو کرتے ہیں نا، مال خرچ کرتے ہیں، دوستی سے کام لیتے ہیں، سفارش سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کا جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس رکھا ہے، الٹ رکھا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی وہاں پر کام آنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا لہذا اب کافر نہ بنو، کیونکہ کافر لوگ کون ہیں؟ ظالم ہیں۔ لہذا سمجھو تم ایمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔ لہذا بھائیو زکوٰۃ، صدقات اور اس کے ساتھ ساتھ راہ فی جہاد میں، فی سبیل اللہ میں اور بھی نفلی صدقہ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے بڑھ چڑھ کر محترم بھائیو۔ اور باقی رہی بات یہ کہ زکوٰۃ وہ تو ہم نے دینی ہے، وہ تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، وہ تو ہمارا مال ہے ہی نہیں، اس میں سے تو ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ اور اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہیں یعنی زکوٰۃ کے منکرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو منکر ہیں وہ کافر ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، عملی طور کے اوپر، عملی طور پر منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا کیا؟ جہاد کیا، تاکہ ثابت ہو جائے کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بنی علی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کتنی چیزوں کے اوپر؟ 5 چیزوں کے اوپر۔ اور یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر شہادتین ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ابھی حالات ذرا پریشان کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک رسی بھی دیتا تھا، ایک رسی بھی دیتا تھا، اس کی ایک رسی بھی بنتی تھی، اگر وہ آج دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ لڑے گا یہاں تک کہ وہ رسی وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ بکری کا میمنا چھوٹا سا بچہ بھی دیتا تھا، تب بھی اگر وہ دینے سے انکار کرے تو اس کے خلاف بھی لڑا جائے گا۔ تو بھائیو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی موت سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔